ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ شان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر آج ہمارا جمعہ کا بیان ہے۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام اور منصب عطا فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مومن ہمیشہ آپ سے محبت کرے گا اور منافق ہمیشہ آپ سے بغض رکھے گا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم مومن اور منافق کی پہچان کرنے کے لیے ذکر علی کیا کرتے تھے۔ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سن کر وہ خوش ہو جاتے تو ہم یقین کر لیتے کہ یہ مومن ہیں، اور اگر ذکر علی پر ان کو پریشانی ہوتی اور ان کے چہرہ تناؤ کا شکار ہو جاتا تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ در حقیقت منافق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام اور منصب دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی آپ کی مثال میری امت میں عیسیٰ بن مریم جیسی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں جیسے مثال ہے، شخصیت ہے، تو امت محمدیہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حضرت علی کو مقام بھی ایسا دیا ہے کہ حضور علیہ السلام جب مثال بھی دیتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دے کر بتا رہے ہیں کہ اے علی آپ کی مثال میری امت میں عیسیٰ بن مریم جیسی ہے۔ عیسیٰ بن مریم کی وجہ سے دو گروہ ایسے ہیں جو دخل فی النار ہوئے، جہنم میں جائیں گے، اور آپ کی وجہ سے بھی دو گروہ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ کیا تشبیہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو گروہ جہنم میں گئے اور میری وجہ سے بھی دو گروہ دوزخ میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں، عیسیٰ علیہ السلام سے ایک گروہ نے محبت میں اتنا غلو کیا کہ ان کو ابن اللہ بنا دیا، خدا بنا دیا، اور ایک گروہ نے اتنا بغض کیا کہ ان کو انسانیت سے بھی گرا دیا۔ پہلا گروہ جو غلو میں آگے بڑھنے والا تھا، غلو میں حد سے زیادہ محبت میں اتنا بڑھنے والا تھا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، وہ نصارہ عیسائی ہیں۔ دوسرا گروہ جو بغض میں بہت آگے چلا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ غلط الفاظ کہنے لگا، وہ یہود ہیں۔ یہ دونوں گروہ غلط باطل نظریات کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے نہیں مانا جیسے اللہ نے کہا تھا۔ اور اے علی آپ کی وجہ سے بھی دو گروہ دوزخ میں جائیں گے، اور وہ دو گروہ وہ ہوں گے، پہلا وہ گروہ ہوگا جو آپ سے محبت کرے گا، محبت میں اتنا آگے بڑھے گا کہ عیسیٰ کو خدا بنا دے گا، حضرت علی کو خدا بنا دے گا، مشکل کشا بنا دے گا، حاجت روا بنا دے گا، ہر چیز کا مالک بنا دے گا، یہاں تک کہ نبیوں سے اعلیٰ کہے گا، رسولوں سے اعلیٰ کہے گا، سارے صحابہ میں سب سے اول کہے گا، اور کہے گا کائنات بنی ہی علی کی وجہ سے ہے، علی ہے تو کائنات ہے۔ اب علی کا رتبہ اتنا بڑھائے گا، بڑھاتے بڑھاتے عیسیٰ علیہ السلام اور کل انبیاء سے زیادہ لے جائے گا، اللہ کی صفات کو علی میں لے آئے گا، نبیوں کی صفات کو
علی المرتضیٰ میں لے آئے گا، یہ گروہ بھی باطل عقیدے کی وجہ سے علی کی محبت میں اللہ کی توحید کو چھوڑ دے گا، علی کی محبت میں رسول اللہ کی ختم نبوت کا عقیدہ چھوڑ دے گا، یہ گروہ بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک وہ گروہ ہوگا جو علی المرتضیٰ سے بغض رکھے گا، حضرت علی سے عناد رکھے گا، حضرت علی کا ذکر نہیں کرے گا، حضرت علی کی شان کو بیان نہیں کرے گا، بلکہ علی المرتضیٰ کو ایمان والا بھی نہیں مانے گا، اسلام والا بھی نہیں مانے گا، کلمے والا بھی نہیں مانے گا، وہ خارجی ہوگا، وہ بھی اسلام سے نکل جائے گا۔ جو علی کی محبت میں علی کو خدا بنائے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، جو علی کے بغض میں آپ کی شان کو گھٹائے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ اب یہ درمیانہ ایک روش ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم رکھتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ ہم کہتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، جو قرآن نے بیان کی یہ ہے۔ عیسیٰ خدا نہیں ہے، عیسیٰ حاجت روا نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی کتاب لے کر آئے ہیں اور دنیا میں اللہ کے برگزیدہ ہستی ہیں۔ اور علی المرتضیٰ کے بارے میں ایک درمیانہ عقیدہ ہے جو ہمارے اکابر کا ہے، اہل سنت والجماعت کا ہے۔ ہم کہتے ہیں علی المرتضیٰ کی شان ایسی ہے، علی المرتضیٰ کا مقام ایسا ہے کہ ہم علی المرتضیٰ کو ہرگز خدا نہیں مانتے، علی المرتضیٰ کو حاجت روا نہیں مانتے، علی المرتضیٰ کو مشکل کشا نہیں مانتے، تو ہم کیا مانتے ہیں؟ ہم علی المرتضیٰ کو رسول اللہ کا صحابی مانتے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کو رسول اللہ کا جنت میں پڑوسی مانتے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کو حضور کا داماد مانتے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کو سیدہ فاطمہ کا شوہر مانتے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کو حسنین کا ابا مانتے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کو سیدہ زینب کا ابا مانتے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کو شیر خدا مانتے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کو صاحب ذوالفقار مانتے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کو اسد اللہ الغالب مانتے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کو پہلا بچوں میں کلمہ پڑھنے والا مانتے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کو رسول اللہ کے ساتھ پہلے قدم بڑھا کر چلنے والا مانتے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کو رسول اللہ کے گھر میں رہ کر پرورش پانے والا مانتے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کو رسول اللہ کے ساتھ پہلا تبلیغ کرنے والا مانتے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کو رسول اللہ کی چارپائی پر سو کر حضور کی امانات کو لے کر حفاظت کرنے والا مانتے ہیں، ہجرت کی رات نبی کے بستر کا وارث مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ جانتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، حضور سب کے بھائی بناتے ہیں، لیکن علی کو رسول اللہ کا بھائی مانتے ہیں، علی کو رسول اللہ کا ساتھی مانتے ہیں، خیبر میں فاتح خیبر مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو فاتح خیبر مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو مرحب کا قتل کرنے والا مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو وہ جھنڈا پانے والا مانتے ہیں جو رسول اللہ نے خیبر کے دن علی کو عطا فرمایا تھا، علی المرتضیٰ کو خندق کا مین آف دی جہاد مانتے ہیں، عمر ابن عبدود کا قاتل مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو صاحب کتاب مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو علم نحو کا بانی مانتے ہیں، علم نحو کا علم صرف کا بانی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو علم نبوت کے شہر کا دروازہ مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو سارے جہاد میں 27 غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ شانہ بشانہ مانتے ہیں،
अली उल मुर्तजा को रसूलुल्लाह का जन्नत में पड़ोसी मानते हैं, अली उल मुर्तजा को रसूलुल्लाह के साथ हर लम्हे चलने वाला मानते हैं, अली उल मुर्तजा को पहले हज में तबलीग करने के लिए रसूलुल्लाह की तरफ से मुनादी मानते हैं, अली उल मुर्तजा को यमन का हाकिम मानते हैं, अली उल मुर्तजा को फिका का बानी मानते हैं, अली उल मुर्तजा को चारों सलासिल का कादरिया हो, चिश्तिया हो, सोहरवर्दिया हो, नक्शबंद हो, उन चारों का मूजिद मानते हैं, बानी मानते हैं, अली उल मुर्तजा को वलायत का वली मानते हैं, अली उल मुर्तजा को जन्नत का वारिस मानते हैं, अली को, अली के बच्चों को भी जन्नत का सरदार मानते हैं, अली को नबी का मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीउल मौला का जो है मिस्दाक मानते हैं, अली को अमा तरद या अली का मिस्दाक मानते हैं, कुरान का कारी मानते हैं, नबी का भाई मानते हैं, सुन्नियों का पीर मानते हैं, सुन्नियों का पीर मानते हैं, ये तो हम मानते हैं। अली हमारी आंखों का नूर है, हमारे दिल का सुरूर है, हमारी निजात का जरिया है, जिक्र अली ही तो निजात होगी। लेकिन ये सब मानते हैं, लेकिन खुदा नहीं मानते। सारे बोले खुदा, हाजत रवा, मुश्किल कुशा। क्यों? कि अली ने भी सजदा किसको किया? अली ने भी इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन पढ़ा नहीं पढ़ा? अली ने रुकू किसको किया? अली जैसा शेर जब अल्लाह से मांगता है तो हम भी उसी से मांगेंगे ना। अली जैसा इल्मे नबूवत के शहर का दरवाजा जब अपने इल्म से बताता है कि हाजत रवा कौन है, मुश्किल कुशा कौन है, अब बताएं, अली वाले कभी शिरक नहीं कर सकते, अली वाले कभी कुरान पाक को छोड़ नहीं सकते। क्यों? कि अली उल मुर्तजा ने रोजा रख के शहादत पाई है, नमाज की हालत में पाई है, रमजान के महीने में पाई है, कुरान पढ़ते हुए पाई है। और ये चारों चीजें हैं किसके पास? हैं किसके पास? अली वालों के पास हैं। ये अली हमारे हैं और हमें अली उल मुर्तजा से इतना प्यार है कि इसका तसव्वुर कोई कर ही नहीं सकता। हम अली उल मुर्तजा से खाली प्यार नहीं करते बल्कि इश्क करते हैं और हम जिक्र अली को अपनी निजात का जरिया समझते हैं। लेकिन याद रखें हुजूर ने क्या फरमाया? अमा तरदा या अली अन तकून मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा। हज़रत अली हुजूर तबूक में निकले, हज़रत अली का कहा अली आप मेरे नाइब हैं, आप मेरे नाइब हैं मदीने में, आप मदीना संभालें। और हुजूर चले गए, पीछे एक नबीना सहाबी रह गए थे, चंद औरतें रह गई थी। हज़रत अली को किसी ने कहा आप तो मुजाहिद आदमी हैं, आप तो मैदान जिहाद के शाह सवार हैं और आप किधर बैठे हुए हैं मदीना में, और रसूलुल्लाह चले गए। अली उल मुर्तजा हर गज़वे में रसूलुल्लाह के साथ होते थे और जम के खड़े होते थे, डट के साथ देते थे। लेकिन यह पहला गज़वा था कि अली मदीने में, नबी तबूक के रास्ते में, अली पीछे दौड़े, आधे रास्ते में पा लिया, या रसूल अल्लाह अली को क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अली तो आपके साथ लड़ेगा, शहादत पाएगा, पीछे औरतों में क्यों बिठा के जा रहे हैं? हुजूर ने फरमाया अली क्या तू इस बात पे राजी नहीं है? अमा तरजा या अली। उसके बाद उम्मत अली उल मुर्तजा को अली खाली नहीं कहती बल्कि मुर्तजा कहती है कि अल्लाह से राजी हैं, अल्लाह इनसे राजी है। अली अमा तरजा या अली, क्या अली तू खुश नहीं है इस बात पे कि तेरी मिसाल मेरे साथ ऐसे है जैसे मूसा की मिसाल हारून अलैहिस्सलाम थे। मूसा के भाई हारून थे लेकिन मेरे साथ तू है, तुझे मैं अपना नाइब बना के जा रहा हूं। मूसा भी अपना नाइब बना के तूर पे गए थे हारून को, तो आपने इतनी प्यारे अंदाज में कहा कि तू मेरा भाई है। जब आप मदीना गए, हज़रत अली पीछे मानते सुपुर्द करके पहुंचे, बिस्तर का वारिस हुजूर के बने। लेकिन आप देखिए, एक नबी की अमानतें हैं, एक अल्लाह की अमानत है।
نبی کی امانتیں نبی کا جس پر اعتماد ہے، اللہ کی امانت اللہ کا جس پر اعتماد ہے۔ نبی کی امانات رسول اللہ نے علی کو دے دی، علی ان کی حفاظت کرو، ان کو دے کر آؤ۔ اللہ نے اپنی امانت ابو بکر صدیق کو دے دی۔ یہ بھی محبوب، وہ بھی محبوب، یہ بھی افضل، وہ بھی افضل، یہ بھی اعلیٰ، وہ بھی اعلیٰ، یہ بھی مقرب، وہ بھی مقرب، یہ بھی نبی کا سچا، یہ بھی نبی کے لیے سچا، یہ بھی نبی کا ہر دل عزیز، یہ بھی نبی کا ہر دل عزیز، یہ بھی ہماری آنکھوں کا نور، یہ بھی ہماری آنکھوں کا نور۔ اب آپ بتائیں یہ کہنے والا زیادہ اچھا ہے یا تفریق کرنے والا اچھا ہے؟ ہم اس کو بھی مانتے ہیں جو نبی کی امانات کا پاسدار بنا، ہم اس کو بھی مانتے ہیں جو اللہ کی امانت کا پاسدار بنا۔ اب مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول نے کہا علی پہنچ گئے؟ یا رسول اللہ پہنچ تو گیا ہوں، لیکن یہ کیا آپ نے ہر صحابی کا بھائی بھائی بنا دیا، انصار اور مہاجر کو؟ یہاں سارے آئے ہیں، کسی کے پاس ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، ریسٹورنٹ تو ہوتے نہیں تھے، کسی کے پاس گھر نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، لباس نہیں تھا، مفلسی میں مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ یا رسول اللہ آپ نے سب کے جوڑے بنا دیے، کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا، میں علی اکیلا کھڑا ہوں، میرا تو بھائی کوئی آپ نے نہیں بنایا۔ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا علی کیا تو خوش نہیں ہے کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے؟ آپ دنیا آخرت میں محمد عربی کے بھائی ہیں، اس سے بڑا شرف کیا ہوگا مولا علی کا، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ قرآن پر اتنا عمل کیا، قرآن پر اتنا عمل کیا کہ قرآن سے اتنا تعلق تھا، قرآن سے اتنی نسبت تھی کہ قرآن پاک کی ایک آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے لوگو ایمان والو، نبی کے مقام کو سمجھو، نبی کے منصب کو سمجھو، نبی کو دیکھ لینا، بات کر لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ قیامت کی صبح تک سمجھا دیا کہ نبی سے جب بات کرنے کے لیے آؤ، نبی کی جب زیارت کرنے کے لیے آؤ تو پہلے صدقہ کرو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، اس حالت میں رسول اللہ کو دیکھو۔ یہ اللہ کا آرڈر آ گیا، آرڈر آ گیا۔ اب صحابہ غریب تھے، مفلس تھے، تنگ دست تھے، اب دن میں 10 بار رسول اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، 10 بار حضور کا چہرہ دیکھتے تھے، حضور کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے۔ اب سوچنے لگے یہ کیسے عمل کریں؟ ایک بار تو صدقہ کرنا پھر بھی آسان ہے، لیکن بار بار ہمیں تو روٹی کھانے کے پیسے نہیں۔ لیکن یہ آیت اتری تو سب سے پہلے آیت کو سننے والا حضرت علی تھے۔ علی دوڑے ہوئے گئے، ایک یہودی کے باغ میں جا کر پانی بھرا، اس کو پانی دیا، اس نے تھوڑی سی کھجوریں دی معاوضے کے طور پہ، کھجوریں جا کے صدقہ کی، اور صدقہ کر کے ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچے، رسول اللہ کی زیارت کی، رسول اللہ سے کلام کیا اور فرمانے لگے یا رسول اللہ اس آیت پہ عمل کر کے آیا ہوں۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے علی تو نے اس آیت پہ عمل کیا، اللہ نے حکم ہی منسوخ کر دیا، اللہ نے اگلی آیت نازل فرما دی، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات۔ مجھے پتا ہے صحابہ تم یہ مشقت برداشت نہیں کر سکتے، صحابہ نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں آرڈر ہوتا نبی کے روزے پہ جب جاؤ صدقہ کر کے جاؤ، ادھر تو ہم داخل ہوتے ہیں، وہاں سے باہر نکلتے ہیں، پھر دل للچاتا ہے، مچلتا ہے واپس جاؤں۔ میں نے کئی بار ایسے کیا کہ جیسے ہی روزہ رسول پہ سلام پڑھ کے باہر نکلا، پھر میں واپس آیا، پھر میں نے سلام پڑھا، پھر واپس آیا، پھر سلام پڑھا، دل بار بار مچلتا تھا کہ روزے پہ ایک بار پھر جالی کے پاس چلے جائیں۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا اور ہم صدقہ کر کر کے بار بار جالی کے پاس جاتے تو آپ سوچیں لوگوں کو کتنی مشقت ہوتی۔ لیکن امت میں سے ایک آدمی نے اس پہ عمل کیا اور اس کا نام ہے شیر خدا علی المرتضیٰ، اور آپ کو اللہ رب العزت نے
مقام اور منصب ایسا عطا فرمایا تھا کہ آپ حضور کے ساتھ ہر چیز میں رہتے تھے، یہاں تک کہ جب خیبر فتح ہوا، خیبر کے دن آپ نے بڑی مشقت تھی، قلعہ بند تھا اور قلعہ جو ہے اس میں اندر کوئی داخل نہیں ہو پا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کل اس بندے کو یہ جھنڈا میں دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اور جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا۔ پوری رات صحابہ سوچتے رہے یہ شرف کس کو ملے گا۔ صبح کے ٹائم حضور علیہ السلام نے دیکھا سارے صحابہ آ کے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا آئین علی، علی کدھر ہے؟ کہ یا رسول اللہ ان کو آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے اور وہ تکلیف کی وجہ سے نہیں آ پائے ابھی تک۔ آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ علی المرتضیٰ آئے آنکھیں ملتے ہوئے۔ حضور نے فرمایا علی کیا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، پانی بہہ رہا ہے، درد ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا علی ادھر آ جا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن جو ہے شیر خدا علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ نے ایک لمحے میں آنکھوں کو ٹھیک کر دیا۔ حضور نے فرمایا علی یہ جھنڈا پکڑ لے، اللہ بھی تجھ سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے، اللہ تیرے ہاتھ سے خیبر کو فتح کرائے گا۔ حضور کی تلوار دی ہوئی ذوالفقار شیر خدا کے ہاتھ میں تھی اور صاحب ذوالفقار بن گئے، اور جب آگے بڑھے ہیں تو آخر اس کے دروازے کو پہلے توڑا ہے اور اس کے بعد مرحب باہر نکلا ہے جو پہلوانوں کا پہلوان تھا، اور اس نے آپ پہ حملہ کیا، آپ نے اس پہ حملہ کیا اور آپ نے اس ذوالفقار کے ساتھ مرحب کے 2 ٹکڑے کیے اور خیبر کو فتح کرایا۔ آج بھی یہودیت تلملا رہی ہے۔ یہودیت کا سب سے بڑا نقصان اگر خیبر سے کسی نے بگا کر کیا ہے وہ شیر خدا علی المرتضیٰ ہے۔ اور پھر جب خندق میں وہ گھوڑے پہ وہاں کا عرب کا سب سے بڑا پہلوان جو مسٹر ورلڈ کہلاتا تھا اس زمانے میں، اور وہ 1000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، وہ عمر ابن عبد ود جب جست لگا کر اس خندق کی کھائی کو کراس کر کے مسلمانوں کی طرف آ گیا اور آ کے مبارزہ دیتا رہا، کہنے لگا ہے کوئی تم میں مجھ سے ٹکرانے کے لیے تیار؟ ہے کوئی تم میں مجھ سے لڑنے کے لیے تیار؟ اس کا جسم ہیوی جسم، اس کی باڈی، اس کے مسلز اور اس کی ایسی جسامت کہ اس زمانے میں اس کا نام سن کر ایران اور روم کے پہلوان بھی ڈرتے تھے۔ عرب کے اندر اس کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ آپ تاریخ ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں، البدایہ والنہایہ، آپ کو ملے گا وہ پہلوانوں کا دنیا میں سب سے بڑا سردار مانا جاتا تھا اور عرب کا سب سے بڑا پہلوان خاص طور پہ مانا جاتا تھا۔ جب اس نے بار بار کہا ہے کوئی لڑنے کے لیے، طلحہ موجود ہیں، زبیر موجود ہیں، دیگر صحابہ موجود ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں بولا کہ رسول اللہ کہیں گے تو ہم اٹھیں گے۔ جب اس نے پھر کہا تو سارے سوچنے لگے حضور ہمیں کہیں گے تو ہم اٹھیں گے، لیکن علی ایک دم کھڑے ہوئے۔ حضور نے آدھا کھڑا آدھا بیٹھی حالت میں بٹھا لیا، علی بیٹھ جا، یہ امر ہے امر۔ پھر اس نے کہا کوئی ہے تم میں سے جنت میں جانے کا شوقین جس کی تمہیں تبلیغ کی جاتی ہے، تمہارا نبی تمہیں بتاتا ہے کوئی ہے جنت میں جانے والا؟ علی پھر کھڑے ہوئے، حضور نے کہا بیٹھ جا، یہ امر ہے امر، 1000 پہلوانوں کے برابر ہے۔ لیکن جب اس نے تیسری بار کہا کدھر ہے تمہاری محبت وہ جنت کی، اللہ کی، نبی کی، جب یہ کہا تو علی سے رہا نہیں گیا، علی ایک دم اٹھے۔ حضور نے فرمایا علی امر ہے امر۔ حضور علیہ السلام کو علی نے فرمایا یا رسول اللہ امر ہے تو کیا ہے، میں بھی تو علی ہوں نا، میں بھی تو علی ہوں نا۔ حضور علیہ السلام نے کہا جا پھر
علی المرتضی وہ ذوالفقار لے کر، وہ تلوار لے کر آگے بڑھتے ہیں، عمر ابن عبدود کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے زرہ پہنی ہوتی ہے، خول پہنا ہوتا ہے، چہرہ چھپا ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کون تو جو میرے مقابلے پہ آ گیا؟ جسامت تو اتنی نہیں ہے، قد شیر خدا کا بہت بڑا نہیں تھا، اور آپ کی جسامت بہت موٹے نہیں تھے، اور آپ نے جب اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، وہ ہائٹ والا صحیح پہلوان، موٹا تازہ، ہر جو ہے صحت کے لحاظ سے پہلوانی کا اس کے اندر کمال تھا، لیکن شیر خدا علی المرتضی، جن کو رسول اللہ نے اسد اللہ الغالب کہا ہے، جن کو رسول اللہ نے شیر خدا کہا ہے، جن کو رسول اللہ نے اپنی ذوالفقار عطا فرمائی ہے، وہ جب اس کے سامنے کھڑے ہوئے، اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا علی۔ کہا علی کون ہے؟ کہا ابن عبد المطلب ہوں۔ اس نے کہا ابن عبد المطلب یعنی عبد المطلب کا بیٹا ہے؟ کہا نہیں، علی بن ابی طالب ہوں، ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا جا چلا جا یہاں سے، تیرا باپ میرا بھائی لگتا ہے رشتے میں، تو میرا بھتیجا لگتا ہے، بچوں کو میں نہیں مارتا، تو میرا بچہ ہے، میں تجھے کیا مار کے کروں گا؟ میرا نام ہی نہیں روشن ہوگا کہ بچوں کو مار دیا۔ علی نے فرمایا تو مجھے نہیں مارنا چاہتا، لیکن میں تجھے مارنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تو میرے نبی کا بدبخت وہ فاسق جو ہے گستاخ ہے، تو میرے اسلام کا گستاخ ہے، تو میرے قرآن کا گستاخ ہے، تو میرے اللہ کا منکر ہے، میں تجھے مارنا پسند کرتا ہوں۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ تجھے اپنی طاقت پہ ناز ہے۔ علی نے فرمایا میں اپنے رب پہ ناز کرتا ہوں، اور اس نے آگے بڑھ کے شیر خدا پہ جو حملہ کیا، اور ایسے زوردار حملہ کہ سارے صحابہ ایک دم ششدر و پریشان رہ گئے کہ اب شیر خدا کا کیا ہوگا۔ اس نے جیسے ہی اپنی تلوار چلائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھلانگ لگائی اور دوسری طرف چلے گئے، اور اس کی تلوار نیچے زمین تک چلی گئی، اور شیر خدا نے آگے بڑھ کر، اب آپ نے دیکھا اس کی ہائٹ تو زیادہ ہے، اور آپ کی ہائٹ کم تھی ذرا، اور آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ نے تھوڑا پیچھے ہو کر جو چھلانگ لگائی ہے اور اچھل کر اس کے سر پہ جو آپ نے تلوار ماری ہے، اور ایسا تکبیر کا نعرہ بلند کیا ہے، قیامت کے دن تک سنیت کو بتا دیا کہ شیر خدا کا نعرہ تکبیر بھی اللہ اکبر ہی تھا۔ شیر خدا جو نعرہ لگاتے تھے وہ بھی اللہ اکبر تھا۔ یہ اٹھائیں ساری کتابیں، چاہے وہ اہل تشیع کی ہوں، چاہے وہ اہل سنت کی ہوں، پوچھئے سب سے کہ شیر خدا نے جب جست لگائی تھی، جب چھلانگ لگائی تھی، اور آپ نے عمر ابن عبدود کے سر پہ جب اپنی ذوالفقار کا وار کیا تھا، آپ کی زبان سے جو نعرہ نکلا تھا وہ ہمارا نعرہ ہے۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ آپ نے کہا اللہ اکبر، اور یہ تلوار اس کے یوں ماری، یہ اس کے جو سر پہ خول تھا لوہے کا، اس کو اس نے کاٹا، اس کے سر کو کاٹا، اس کے پیٹ کو کاٹا، یہاں تک کہ اس کی ٹانگوں کے نیچے تک پہنچ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور بتا دیا علی کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ نبی کی ہے، اور نبی کا اعتماد والا ہاتھ علی کے پاس ہے، اور علی کے ہاتھ میں وہ طاقت آ گئی کہ اس پہلوان اعظم کو زمین کے اوپر نیست و نابود کر کے لٹا دیا، بتا دیا ہم اپنی طاقت ایمانی سے لڑتے ہیں، ہم اپنی طاقت ایمانی سے لڑتے ہیں۔ بڑھاپے میں شیر خدا کو کوفہ کے اندر آپ تھے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، آخری عمر کا وقت تھا، تو ایک نوجوان نے سنا ہوا تھا کہ شیر خدا وہ ہیں جنہوں نے عمر ابن عبدود کو مارا، شیر خدا وہ ہیں جنہوں نے مرحب کو مارا، شیر خدا وہ ہیں جنہوں نے اس دروازے کو اٹھا لیا جس کو 10 بندے نہیں اٹھا پاتے تھے۔ تو وہ دیکھنے کے لیے آیا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، لیکن جب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے دیکھا کہ شیر خدا اخروٹ کو اٹھا کر یوں دبا رہے ہیں اور دانتوں میں دبا رہے ہیں لیکن ٹوٹ نہیں رہا، تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ شیر خدا نے اسے مڑ کے فرمایا بیٹا ادھر آ، تو ہنسا کیوں ہے؟ کہا نہیں ویسے ہنسی نکل گئی۔ کہا نہیں،
مجھے پتا ہے تو کیوں ہنسا ہے، مسکرایا ہے؟ کہا کیوں؟ تو سوچ رہا تھا یہ وہ علی ہیں جن سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، اور انہوں نے عمر کو کیسے مارا ہوگا، مرحب کو کیسے مارا ہوگا؟ کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا یاد رکھنا میں اخروٹ جو توڑ رہا ہوں اپنے جسمانی طاقت سے توڑ رہا ہوں، اور عمر کو جو میں نے مارا تھا وہ اپنی ایمانی طاقت سے مارا تھا۔ آج بھی خیبر کو برپا کر دو، شیر خدا وہی ہے جو عمر اور مرحب کا قاتل بن سکتا ہے، وہ آج بھی جو ہے خیبر کا فاتح بن سکتا ہے۔ ایمان کی طاقت جو ہے وہ علی کے پاس تھی۔ اور یاد رکھیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ایک کمال ایسا دیا تھا کہ حضور علیہ السلام جب حج کیا، ایک ہی حج کیا ہمارے نبی نے، حج کیا تو آپ چلے مدینہ کے لیے، تو غدیر خم ایک جگہ ہے اسفان کے پاس، مکہ سے جب نکلیں تو آگے آتی ہے، وہاں ایک تالاب تھا پرانے سے گندے پانی کا، جوہر نما تھا، تو خم اس لیے اس کو بولتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، بعض کہتے ہیں کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے آ کے شکایت کی خالی کہ یا رسول اللہ علی المرتضیٰ تھوڑی اس طرح کمزوری دکھا رہے ہیں، اور جماعت میں اس طرح شکایات کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی اچھی انداز میں کر رہا ہے تو ان میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑی ناراضگی ہو، لیکن حضور نے امت کو کچھ سکھانا تھا، تو اس لیے آپ علیہ السلام کے پاس جب صحابی آئے، یا رسول اللہ علی مرتضیٰ ایسے ہیں، ایسے تھوڑی سی کوتاہی کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا علی کا ہاتھ پکڑ کے، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، یاد رکھو میرے سامنے، یاد رکھو میرے سامنے علی المرتضیٰ کی برائی نہ کیا کرو، علی کے خلاف نہ بولا کرو، اس لیے کہ میں محمد تمہیں بتا رہا ہوں من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے گا، جو مجھے بڑا سمجھتا ہے وہ علی کو بڑا سمجھے گا، جو مجھے محبوب سمجھتا ہے وہ علی کو محبوب سمجھے گا، جو مجھے اپنا مولا سمجھتا ہے وہ علی کو اپنا مولا سمجھے گا۔ یہ حضور نے فرمایا من کنت مولاہ۔ ہمیں اس حدیث کی سند پر بھی اتفاق ہے، ہمیں اس لفظ پر بھی اتفاق ہے، اس لیے کہ جو جس کے لیے رسول اللہ نے بولا ہے وہ اس کا تمغہ ہے، اس کا ایوارڈ ہے، وہ اس کی شان ہے۔ کسی کو صدیق کہا، کسی کو فاروق کہا، کسی کو ذو النورین کہا، کسی کو امین الامہ کہا، کسی کو قاری امت کہا، کسی کو مفتی امت کہا، کسی کو فقیہ امت کہا، کسی کو قرات کا امام کہا، علی کو مولا کہا، اور اپنے کو بھی مولا کہا۔ بتا دیا جو نبی سے پیار کرے گا وہ علی سے بھی پیار کرے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل کے اندر نبی کی محبت ہو اور علی المرتضیٰ کی محبت نہ ہو۔ اس لیے سنیوں کو بھی چاہیے کہ فراخ دلی کے ساتھ علی المرتضیٰ کو مولا بھی مانے، اور علی المرتضیٰ کو نبی کا بھائی بھی مانے، اور نبی کا جو ہے جنت میں پڑوسی بھی مانے، اور صحابہ کرام میں چوتھا امام بھی مانے۔ یہ ہمیں فراخ دلی سے ماننا چاہیے، اور ہم علی المرتضیٰ کو شیر خدا مانتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ آپ کی جو شہادت ہوئی ہے، کوفہ آپ تشریف لے گئے تھے، پھر وہاں پہ خلافت چلی ہے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں آپ جو ہے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں آپ ان کے مشیر رہے، حضرت عمر کے زمانے میں مشیر رہے، حضرت عثمان کے زمانے میں مشیر رہے، حضرت عثمان غنی کے بعد آپ کو خلافت ملی، اور آپ 5 سال تک، آپ نے 5 سال تک خلافت کی ہے۔ اور پھر جب آپ کی لڑائیاں ہوتی رہیں، اپنے ہی آپ کے مخالف ہوئے، خوارج بنے، پھر آپ 5 سال تک خوارج سے لڑتے رہے، خوارج کے ساتھ آپ کا لڑنا رہا، آپ کو آگے اسلام کی تبلیغ اور آگے پھیلانے کا ٹائم نہیں ملا، اپنوں ہی کی ریشہ دانیوں میں لگے رہے۔ لیکن پھر آپ کو
اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، 3 آدمیوں کو قتل کرنے کے لیے منافقین مکہ میں بیٹھے اور پلاننگ کی کہ 3 آدمی ان کو ایک وقت میں ایک ٹائم پہ قتل کریں۔ تو ایک آدمی نے کہا میں معاویہ کو قتل کروں گا، ایک نے کہا میں علی کو قتل کروں گا، ایک نے کہا میں عمر کو۔ اب وہ تینوں اپنے اپنے روٹین پر اتنے ہفتے کے بعد یہ کام ہوگا، اس دن ہوگا، ایک دن میں تینوں چلے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آئے ہی نہیں نماز پڑھانے فجر کی، یوں قاتل نہیں وار کر سکا۔ حضرت معاویہ آئے، ان پہ وار ہوا لیکن وہ زخمی کم ہوئے اور بچ گئے، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کرنے والا پیچھے کھڑا تھا، چادر میں اس نے خنجر زہر آلود رکھا ہوا تھا۔ جب آپ نے نماز میں کہا اللہ اکبر، اس نے وار کیا اور اس نے زہر آلود خنجر آپ کی باڈی کے اندر داخل کر دیا۔ اس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا۔ وہ پہلے شیر خدا کا فدائی تھا، شیر خدا کا محبت کرنے والا تھا اور اپنے آپ کو شیر خدا کا گروہ شیعہ کہتا تھا اور عرصہ دراز تک آپ کی غلامی میں رہا۔ لیکن جب آپ نے صلح، جب آپ نے تحکیم کا، وہ معاویہ بن ابی سفیان سے جنگ کو ختم کیا تو یہ مخالف ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، علی بھی اسلام سے نکل گئے، معاویہ بھی نکل گئے، اور یہ پھر وہاں سے آگے بڑھا، قاتل علی بنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی ایک دنیا میں وہ بندہ بدبخت ہے جس نے حضرت قوم صالح کی اونٹنی کو قتل کیا، اور دوسرا وہ بڑا بدبخت ہوگا جو تجھے قتل کرے گا۔ اور وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، دنیا کا سب سے بدبخت انسان وہ ہے جو علی المرتضیٰ کا قاتل بنا۔ اور بدبخت کو دیکھیے کہ جب اس کو مار کے نکلا تو حسن آ رہے تھے ادھر سے نماز کے لیے فجر کی، انہوں نے دیکھا یہ جا رہا ہے اور چادر میں کوئی ہاتھ ہے اس طرح اور یوں یوں گرتا ہوا جا رہا ہے، تو آپ نے اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دی، وزنی چادر تھی، اور اس کو دبوچ لیا، وہ پکڑا گیا۔ حضرت علی نے کہا میں بچ گیا تو اس کو معاف کر دوں گا، شہید ہو گیا تو اس کو پھر مارنا تم۔ آپ شہید ہو گئے فجر کی نماز میں، نماز پڑھاتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے ہوئے۔ آج یہ اعزاز اہل سنت کو ہیں، نماز جماعت سے ہمارے پاس، قرآن پورا ہمارے پاس، روزہ ہمارے پاس، اور اسی طرح جو ہے نمازوں کی پابندیاں ہمارے پاس، کیونکہ ہم علی والے ہیں، علی ہم سے ہیں، ہم علی سے ہیں۔ اور فرمایا وہ بندے کو جب قتل کا آرڈر ہوا تو صحابہ بیٹھے، کہا اس کا پہلے ہاتھ کاٹو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، نیچے گرا، اس نے اف تک نہیں کی۔ حیران کن بات، یہ ہاتھ کاٹا، نیچے گرا، اس نے اف تک نہیں کی۔ اس کا پیر کاٹا، اف نہیں کی، یہ پیر کاٹا، اف نہیں کی، اس کا کان کاٹا، دوسرا کان کاٹا، اف نہیں کی، اس کے ناک کاٹا، اف نہیں کی، اس کی ایک آنکھ نکال دی، اف تک نہیں کی، دوسری آنکھ نکال دی، اف نہیں کی۔ جب زبان کاٹنے لگے تو اس وقت چیخنے لگا۔ انہوں نے کہا بدبخت، تو نے پہلے اف تک نہیں کی، اب تو چیخ رہے زبان پر، چھوٹی سی چیز پر۔ اس نے کہا تم میرے جسم کے حصے کاٹ رہے تھے، میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، مجھے تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوا، اب زبان کاٹ دو گے تو پھر مجھے تکلیف محسوس ہوگی۔ ذکر اتنا کرتا تھا لیکن قاتل مولا علی کا بن گیا۔ تو یاد رکھیں بغض علی جو ہے وہ ہر عبادت کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ بغض علی ہر ریاضت کو، عبادت کو، ہر مجاہدے کو، ہر تقوی کو، ہر طہارت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے عبادت کے ساتھ علی سے محبت ضروری ہے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نام دیے تھے، دیکھیے آپ اسد اللہ الغالب ہیں، آپ شیر خدا ہیں، صاحب ذوالفقار ہیں، آپ کو رسول اللہ نے کہا تم شیر ہو میری امت کے، فرمایا اللہ کے شیر ہو۔ اب دیکھیے ایسا اعزاز اس دنیا میں اگر کسی کو اللہ کا شیر کا تمغہ ملا ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ اب شیر کی جتنی اقسام ہیں وہ ساری علی المرتضیٰ کے ناموں میں
پائی جاتی ہیں۔ شیر جب بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اسد کہتے ہیں، جب وہ کھڑا ہوتا ہے اٹھتے ہوئے اس کو غضنفر کہتے ہیں، جب وہ سامنے شکار کو دیکھتا ہے اس کو زیغم بولتے ہیں، جب وہ شکار پہ حملے کا ارادہ کرتا ہے اسے حمزہ کہتے ہیں، جب وہ بار بار حملہ کرتا ہے اسے کرار بولتے ہیں، اور جب وہ شیر کو جا کے دبوچ لیتا ہے اس وقت اس کو جو ہے اسد اللہ الغالب بولتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اب آپ جو ہے شیر، دشمن پہ حملہ، دشمن کو دبوچنا اور دشمن کو دیکھنا، اور پھر دشمن آپ کے وار سے بچ نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ حاجت روا ہے، مصلحت اللہ کی ہے، آپ ہر چیز میں اللہ نے کمال دیا، لیکن اپنے قاتل کو پیچھے کھڑے ہوئے نہیں دیکھ پائے، پتہ نہیں چل سکا۔ پتہ یہ چلا علم غیب بھی اللہ جانتا ہے، ہر جگہ موجود بھی اللہ ہے، مختار کل بھی اللہ ہے، اور سارے جھکتے اللہ ہی کے آگے ہیں۔ تو ہم آخر میں علی المرتضیٰ سے سب مسلمان، کوئی ایسا مسلمان سنی نہیں ہے جو علی المرتضیٰ سے پیار نہ کرتا ہو، محبت نہ کرتا ہو۔ ہم نے جو ان کا ذکر کیا ہے اس لیے کیا ہے ہماری نجات ہو جائے، ہم ان کے محبت کرنے والوں میں داخل ہو جائیں، قیامت کا دن ہوگا ہمیں ان کی شفاعت ملے گی، ان کی اولاد کی بھی شفاعت ملے گی۔ ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے گھرانے سے بھی پیار کرتے ہیں، اور نبی کے سارے یارانے سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اعتکاف کے متعلق میں آپ کو کچھ باتیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ اعتکاف جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھنا ہمارے نبی کی سنت ہے، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ تو ایک آدمی اگر اعتکاف بیٹھ جائے محلے سے تو سب کا کافی ہوتا ہے، اگر ایک بندہ بھی نہ بیٹھے تو پھر سارے گناہگار ہوتے ہیں۔ اور اعتکاف نبی کیا اتنے بڑی ادا اور سنت ہے کہ جو آدمی کمزور ضعف کی وجہ سے لیلۃ القدر کو پانا چاہتا ہے لیکن پا نہیں سکتا، عبادات زیادہ چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، وہ اعتکاف بیٹھ جائے، وہ مسجد میں آ جائے، اللہ کا مہمان بن جائے۔ اعتکاف والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، جو مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا کرتا ہے، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور ان کی ہر دعا میں اللہ تعالیٰ مستجاب بنا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ پوری دنیا میں جہاں بھی دعائیں ہوتی ہیں اعتکاف والے دعا کرتے ہیں، یہ اعتکاف والا ان کی جو ہے نسبت کی وجہ سے، تشبیہ کی وجہ سے ان دعاؤں میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور اعتکاف میں اگر بندہ خالی سویا بھی رہے، رات کو تراویح پڑھی اور سو گیا، اور صبح پھر اٹھا سحری کے ٹائم، لیکن رات کو لیلۃ القدر تھی، تو علماء نے لکھا اس کو لیلۃ القدر کا اجر سوئے ہوئے بھی مل جاتا ہے۔ یعنی اعتکاف اتنی بڑی عبادت، تو کوشش یہ کریں یہ عبادت ضائع نہ کریں۔ آپ اپنے گھر سے ایک نہ ایک بندے کو اعتکاف ضرور بٹھائیں، آپ جہاں بٹھا سکتے ہیں اپنی مسجد میں بٹھائیں، اور وہاں عورتیں گھر میں بیٹھنے کی کوشش کریں، تنہائی میں ایک کمرے میں بیٹھ جائیں اور وہاں عبادت کریں۔ اعتکاف میں فضول باتیں، موبائل کو ہر وقت لگے رہنا، گپیں لگانا، مسجد سے باہر وضو خانے میں اور باتھ روم کے پاس کھڑے ہو کے، یہ چیزیں ضائع کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی پورا مہینہ اعتکاف بیٹھتے تھے، اور آپ نے آخری عشرہ امت کو دیا کہ اعتکاف کر لو، تمہیں اللہ تعالیٰ وہ دے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ آپ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مرادیں، آپ سال میں ایک بار 10 دن اعتکاف بیٹھ جائیں، 10 دن اللہ کا دروازہ پکڑ لے، اللہ کے سامنے ایک آیت آپ نے اپنا وظیفہ بنا لینی ہے، خاص طور پہ اعتکاف میں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، سورہ مریم کی آیت ہے، تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں۔ آپ اس کو 313 بار پڑھ کے دعا روز کریں، جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ اور ایک ہے 10 دن اعتکاف بیٹھنا، وہ تو سنت ہے، لیکن ایک نفلی اعتکاف ہے، 1 دن 2 دن 4 دن۔ آپ دفتر جانے والے، کالج جانے والے، ہمارے ہاں یہ بھی ہے، ہر جگہ بھی کر سکتے ہیں، یہاں بھی خاص طور پہ شیبی مسجد میں ہم نے کہ آپ 1 دن کے لیے اعتکاف بیٹھ جائیں، آپ آدھا دن بیٹھ جائیں، آپ کہیں جی یہ میں اعتکاف کی نیت کی، آپ کی نسبت تو ہو جائے۔ یہ صحابہ کے دور میں ہوتا تھا کہ لوگ آدھا دن بھی آ جاتے تھے، نفلی اعتکاف 1 دن آ جاتے تھے، 2 دن آ جاتے تھے، 10 دن پورے نہ بیٹھے، تو کم سے کم مسجد میں اللہ کے مہمان تو بن جائیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ لوگ مسجد سے بھاگنے کے چکروں میں رہتے ہیں، نماز ہو جلدی سے جان چھوٹے۔ ہمیں اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، جب مسجد میں داخل ہوں، جب تک بیٹھے رہیں گے آپ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ یہ نفلی اعتکاف بھی آپ بیٹھے،
اپنے آپ کو پابند کریں۔ یہاں جو ہماری مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے، ایک تو ماحول میں 10 دن پورے ان کو ٹائم دیتا ہوں، میں صبح و شام ان کو یہاں پہ ہر چیز کی بریفنگ دیتا ہوں، بیانات اور قرآنی اعمال، اور ساتھ ساتھ ماحول، پھر کھانا سحری افطاری ہماری طرف سے فری ہوتی ہے، آپ کو اس کی تگودو نہیں کرنی پڑتی، تو آپ خود کوشش کریں کہ اس میں آئیں، اپنے نام یہاں جمیل صاحب کو لکھوا دیں اور کوشش کریں کہ آپ ٹائم پہ بتا دیں تاکہ آپ اس ماحول میں آئیں گے۔ 10 دن انشاءاللہ آپ کی زندگی کے بہترین دن بن جائیں گے، آپ کو بہت سی چیزیں اجازت کے ساتھ مل جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کے فیوزات پورا سال آپ کو دکھائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔